السلام علیکم، میرا نام ہے جہازیب جان اور کریکٹ ناؤ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیریز میں ہم پچھلے 15 سال کے پیپروں میں آنے والے اردو کے تمام سوالات مکمل تفصیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے۔ سوالات پاسٹ پیپر سے اٹھائے گئے ہیں اور سلائیڈ کے لوور لیفٹ کارنر میں مینشن ہوگا کہ سوال کس پیپر میں آیا تھا۔ ہر سوال کو مکمل تفصیل اور مثال کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال میں اگر کوئی مشکل لفظ یا اصطلاح آتی ہے تو اسے بھی ڈسکس کریں گے تاکہ سوال کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ویڈیو ٹاپ 1000 اردو MCQs کا تیسرا پارٹ ہے۔ اس میں بھی گزشتہ پارٹس کی طرح 250 MCQs شامل ہوں گے۔ ویڈیو میں موجود کنٹینٹ کی PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، مگر یہ فائل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے اور اس کا کوڈ ویڈیو میں کسی جگہ پر دکھایا جائے گا۔ تو چلیں لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، وہ تصنیف جس میں مصنف نے اپنے حالات زندگی خود قلم بند کیے ہوں۔ آپ بیتی، سوانح، توقیت، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن اے، آپ بیتی۔ خود نوشت یا آپ بیتی کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، جس میں مصنف اپنی زندگی کے بیتے ہوئے حالات کو لکھتا ہے، اور سوانح عمری جس کو انگریزی میں بایوگرافی کہتے ہیں، اس میں مصنف کسی دوسرے شخص یا ادیب کی زندگی کے بارے میں مکمل تفصیل سے لکھتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اکتساب کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حوالہ، اشارہ، کمانا یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، کمانا یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ اکتساب کے لغوی معنی ہیں کمائی، کمانا، حصول، اخذ، فیض یابی یا حاصل کرنا وغیرہ، اور مجازن معنوں میں اس کا مطلب ہوگا علم یا ہنر وغیرہ سیکھنا۔ سوال نمبر 3 ہے، وہ کلام جو کسی خاص مصنف سے منسوب ہو کر اس کی تصنیف میں شامل ہو گیا ہو جبکہ حقیقت میں وہ اس کا کلام نہ ہو۔ الحاقی کلام، منسوبی، غلط العام، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، الحاقی کلام۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر صادق حسین خان کا ہے لیکن اقبال سے منسوب ہے، اس کو ہم الحاقی کلام کہیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، کسی موقع کی مناسبت سے اور غور و فکر کے بغیر شعر کہنے کو کہتے ہیں؟ الہام، بدیہہ گوئی، طرحی کلام، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، بدیہہ گوئی۔ یہ شاعری کی ایک اصطلاح ہے۔ غور و فکر اور تامل و استغراق کے بغیر کسی موقع محل پر فوری شعر موزوں کرنا بدیہہ یا بدیہہ گوئی کہلاتا ہے، اور فی البدیہہ شعر کہنے والے کو بدیہہ گو کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں بدیہہ گوئی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ امیر خسرو کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک پنہاری سے پانی مانگا۔ اس نے کہا کہ پہلے کھیر، چرغا، کتا اور ڈھول کے الفاظ استعمال کر کے شعر کہیں۔ امیر خسرو نے ارتجالن کہا، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ سوال نمبر 5 ہے، مصروں کا وہ مجموعہ جو مصروں کی تعداد، قوافی کی کسی خاص ترتیب اور مصرے یا شعر کی تکرار کے ذریعے کسی نظم کے ایک حصے کی نشاندہی کرتا ہو، اصطلاحاً کیا کہلاتا ہے؟ بند، بندش، حصے، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، بند۔ بند کو مزید سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کی نظم شکوہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے بند میں فراموش، غم دوش، ہمتن گوش اور خاموش یہ قافیاں ہیں اور رہوں ردیف ہیں، اور اگلے شعر میں تاب سخن اور خاکم بدن قافیاں ہیں اور ہے مجھ کو ردیف ہے۔ اس طرح یہ ایک بند مکمل ہوگا۔ اگر آخری شعر نہ بھی ہو تو 4 مصرے جو ہم قافی اور ہم ردیف ہوں تو وہ ایک بند بناتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، غزل کے بہترین شعر کو کہتے ہیں؟ شاہ بیت، بیت الغزل، انتخاب، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، بیت الغزل۔ غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ بیت الغزل کا انتخاب ہر انسان کے اپنے ذوق پر ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی پسند اور انتخاب الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلاً مجروح سلطان پوری کا ایک شعر بہت سوں کے نزدیک بیت الغزل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ پوری غزل ویڈیو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، کسی غیر زبان کے لفظ کو ضروری تغیر کے ساتھ اردو میں اپنا لینے کا عمل کہلاتا ہے؟ تارید، تعریب، اشتقاق، ماخذ،
درست جواب ہے آپشن اے تارید۔ کسی غیر زبان کے لفظ کو اردو لب و لہجے میں ڈھال لینے کو تارید کہتے ہیں، اسے تورید بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا انگریزی لفظ ٹومیٹو جب اردو لب و لہجے میں ڈھالا گیا تو یہ ٹماٹر بن گیا، اس لیے ٹماٹر مورد کہلائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، کسی سنجیدہ کلام کی مضحک نقالی کو ادبیات کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تضمین، ترمیم، تحریف یا پیروڈی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی تحریف یا پیروڈی۔ سوال نمبر 9 ہے، کسی بادشاہ کی خود نوشت کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ بیتی، توقیت، تزک یا توزک، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی تزک یا توزک۔ مثال کے طور پر ظہیر الدین بابر کی آپ بیتی تزک بابری کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، وہ شاعری جو اسیری میں لکھی جائے اسے کہتے ہیں؟ حبسیہ، رزمیہ، حزنیہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے حبسیہ۔ سوال نمبر 11 ہے، کتاب ارمغان حجاز کے مصنف کون ہیں؟ علامہ اقبال، عبدالحلیم شرر، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی۔ درست جواب ہے آپشن اے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 12 ہے، وہ طریقہ جس سے فنکار اپنے موضوع کو پیش کرتا ہے کہلاتا ہے؟ پلاٹ، وضاحت، تکنیک، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی تکنیک۔ سوال نمبر 13 ہے، ایسی شاعری جس میں شراب اور اس سے متعلقات کا ذکر ہو کہلاتی ہے؟ خمریات، خالص شاعری، خروج، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے خمریات۔ سوال نمبر 14 ہے، دارالمصنفین کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1915، 1916، 1920، 1925۔ درست جواب ہے آپشن اے 1915۔ یہ ادارہ دارالمصنفین شبلی یا دارالمصنفین اعظم گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کا درینہ خواب تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اس کی بنیاد رکھ دی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد اگلے ہی سال ان کے شاگردوں نے اسے پایہ تکمیل پہنچایا۔ سوال نمبر 15 ہے، وہ کلام جسے ردیف وار ترتیب دیا گیا ہو کہلاتا ہے؟ بیاض، دیوان، تذکرہ، انتخاب۔ درست جواب ہے آپشن بی دیوان۔ سوال نمبر 16 ہے، رپورتاج کس زبان کا لفظ ہے؟ فرانسیسی، روسی، لاطینی، اطالوی۔ درست جواب ہے آپشن اے فرانسیسی۔ رپورتاج صحافتی صنف ہے، اسے بطور ادبی صنف صرف اردو زبان میں برتا گیا۔ لفظ رپورٹڈ لاطینی اور فرانسیسی زبانوں کے خاندان سے ہے جو انگریزی میں رپورٹ کے ہم معنی ہیں۔ رپورٹ سے مراد تو سیدھی سادی تصویر پیش کرنے کے ہیں، لیکن اگر اس رپورٹ میں ادبی اسلوب، تخیل کی آمیزش اور معروضی حقائق کے ساتھ ساتھ باطنی لمس بھی عطا کر دیا جائے تو یہ صحافت سے الگ ہو کر ادب میں شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ادبی اصطلاح میں رپورٹاج ایک ایسی چلتی پھرتی تصویر کشی ہے جس میں خود مصنف کی ذات، اسلوب، قوت متخیلہ، تحقیقی توانائی اور معروضی صداقت موجود ہوتی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، اردو ادب میں پہلی رپورٹاج کس نے لکھی؟ قرۃ العین حیدر، ممتاز مفتی، ابراہیم جلیس، کرشن چندر۔ درست جواب ہے آپشن ڈی کرشن چندر۔ سوال نمبر 18 ہے، بناوٹ سے پاک اور بے ساختہ کلام جو خود بخود دل میں پیدا ہو اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ آمد، آورد، الہام، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے آمد۔ سوال نمبر 19 ہے، محنت، کوشش اور ارادتاً شعر کہنا ادبی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ آمد، آورد، الہام، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی آورد۔ سوال نمبر 20 ہے، نظم و نثر میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و محاورات کا استعمال کہلاتا ہے؟ غرابت، تنفر، ابتذال، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے غرابت۔ غرابت کا لفظ غربت سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی اجنبی، نامانوس یا غریب اور انوکھا ہونا کے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں نثر و نظم میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و محاورات کا استعمال غرابت کہلاتا ہے جو زبان دانی کا عیب شمار کیا جاتا ہے۔ مختصراً کلام میں ایسے الفاظ و تراکیب کا استعمال کرنا جن کو سمجھنے کے لیے خواص اور علماء کو بھی لغات دیکھنا پڑ جائیں غرابت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، ایسی شاعری جو عورتوں کی زبان میں کہی جائے کہلاتی ہے؟ حجو،
ریختہ، ریختی، ہندوی۔ درست جواب ہے آپشن سی، ریختی۔ ریختی اردو میں نسوانی شاعری کی ایک شکل ہے جسے مرد شاعروں نے تخلیق کیا ہے۔ اس صنف شاعری میں خواتین کی زبان میں ان کے اپنے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ خان انشا کی ریختی سلائیڈ میں موجود ہے جسے آپ ویڈیو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، ریختی کے موجد ہیں سعادت یار خان رنگین، انشاءاللہ خان، یار علی جان، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، سعادت یار خان رنگین۔ سعادت یار خان 1757 میں سرہند میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1835 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ نے 4 دیوان لکھے جن میں پہلا دیوان ریختہ ہے، دوسرا بیختہ، تیسرا آمیختہ اور چوتھا انگیختہ ہے۔ پہلے 2 دیوانوں میں عاشقانہ کلام ہے، تیسرے میں ہزلیات ہیں۔ اس میں شیطان کی مدح میں ایک قصیدہ بھی ہے جس کی ابتدا بسم اللہ کی بجائے نعوذ باللہ سے کی گئی ہے، اور چوتھا دیوان ریختی کا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، ایسی نظم جس میں شاعر خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اور فروتنی ظاہر کر کے دعا اور التجا کرے کہلاتی ہے؟ حمد، نعت، مناجات، منقبت۔ درست جواب ہے آپشن سی، مناجات۔ سوال نمبر 24 ہے، ایسی نظم جس میں کسی شہر کی حالت زار کا نقشہ کھینچا گیا ہو کہلاتی ہے؟ شہر آشوب، شہر انگیز، مد و جزر، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، شہر آشوب۔ سوال نمبر 25 ہے، ایسی صنف نظم جس میں شاعر محبوب کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اس کی بے وفائی کا ذکر کرے اور آئندہ کے لیے بے پرواہی کا اظہار کرے کہلاتی ہے؟ غزل، واسوخت، مثنوی، ربائی۔ درست جواب ہے آپشن بی، واسوخت۔ واسوخت نظم کی وہ قسم ہے جس میں شاعر وفا کے قصے بیان کرتا ہے، محبوب کی بے وفائی اور تغافل کا گلہ شکوہ کرتا ہے اور رقیب کے ساتھ تعلق پر رنجیدہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ خود کسی اور محبوب کی طرف راغب ہونے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ یعنی واسوخت وہ صنف سخن ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے۔ ایک مثال پیش خدمت ہے، تو جو بدلا ہے تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی۔ سوال نمبر 1 ہے، لیرک انگریزی صنف شاعری ہے، اس کے مصروں کی تعداد ہوتی ہے 2، 4، 5، 6۔ درست جواب آپشن سی، 5۔ سوال نمبر 2 ہے، تشبیہ اور استعارہ کس کے علم کا حصہ ہیں؟ علم معنی، علم بدیع، علم البیان، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن سی، علم البیان۔ وہ علم جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نت نئے انداز نکالے جائیں علم البیان کہلاتا ہے۔ علم البیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ ایک کے معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور دلکش ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے، انسانوں کا ایسا گروہ جو کسی عقیدے، نظریے یا مسلک کا بانی و پیروکار ہو ادبی اصطلاح میں کہلاتا ہے؟ مصلحین، دبستان، مبلغین، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی، دبستان۔ جب بہت سے ادیب اور شعراء حضرات کسی ایک مخصوص علاقے اور زمانے کی طرز، بود و باش اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک طرز فکر اور انداز اپناتے ہیں تو اسے دبستان کہا جاتا ہے، جیسے دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی وغیرہ۔ سوال نمبر 4 ہے، لفظ تاجر کی جمع کیا ہے؟ تاجری، تجارہ، تجار، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، تجار۔ سوال نمبر 5 ہے، دیوی دیوتاؤں کے قصوں کو کہتے ہیں؟ اساطیر، دیو مالا، علم الاسنام، تمام درست ہیں۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، تمام درست ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، آسمان کی سیر کرنا سے مراد ہے؟ خیالات کے گھوڑے دوڑانا، بہت مغرور ہونا، امیر آدمی بننا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، خیالات کے گھوڑے دوڑانا۔ سوال نمبر 7 ہے، قواعد کی روح سے مہاراجہ کون سا اسم ہے؟ اسم صفت، اسم ذات، اسم مکبر، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، اسم مکبر۔ سوال نمبر 8 ہے، جملوں کی ترکیب و تنظیم کا علم کیا کہلاتا ہے؟ علم الصرف، علم النحو، علم عروض، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، علم نحو۔ نحو قواعد زبان اور لسانیات کا وہ حصہ ہے جس میں ہم مرکبات اور جملوں کی بناوٹ کا علم حاصل کرتے ہیں اور جملوں میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ کی حیثیت پر بحث کرتے ہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے، اس جملے میں کون سے الفاظ ملے ہیں تو یہ بنا ہے
اور ہر لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، نحو کے زمرے میں آتا ہے، جہاں جملے میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، تحقیقی کتاب کے آخر میں عموماً ڈیش دیا جاتا ہے، فرہنگ، کتابیات، اشاریہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، اشاریہ۔ کسی کتاب بالخصوص تحقیقی کتاب کے آخر میں عموماً اشاریہ دیا جاتا ہے، جس کی مدد سے کتاب میں مذکورہ اشخاص اور مقامات کو بآسانی تلاش کیا جاتا ہے۔ اشاریہ ایک اہم چیز ہے، اس کی مدد سے کسی بھی ضخیم کتاب کے مطلوبہ مندرجات تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ انگریزی میں اسے انڈیکس کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، تخیلاتی سطح پر تخلیق کیے گئے ادب کو کہتے ہیں، غیر فکشن، فکشن، نیم فکشن، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، فکشن۔ سوال نمبر 11 ہے، وہ صنف جس میں کسی کہانی یا مختصر افسانے کو نظم کیا جاتا ہے کہلاتی ہے، مناظمہ، نظمانہ، منظوم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، نظمانہ۔ نظمانہ جدید نظم نگاری کی اہم صنف ہے۔ نظمانہ ایک مختصر افسانہ ہوتا ہے جسے شاعری میں ادا کیا جاتا ہے۔ محسن بھوپالی کو اس صنف کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، کس نظم کو انگریزی میں فری ورس کہا جاتا ہے؟ معرہ، آزاد، نثری، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، آزاد۔ آزاد نظم میں بحر کی پابندی ہوتی ہے مگر ردیف اور قافیے کی نہیں، مگر بحر کے آخری ارکان کو محذوف کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اگر پہلا مصرع اس بحر پر ہو، فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، تو دوسرے یا تیسرے یا کسی بھی مصرعے میں ہم آخری ارکان کو محذوف کر سکتے ہیں، جیسے دوسرے مصرعے میں آخری رکن فاعلن کو ختم کر دیا اور تیسرے مصرعے میں دوسرے رکن فاعلاتن کو فاعلن بنا دیا۔ اس طرح ہم محذوف کر سکتے ہیں۔ عباس تابش کی آزاد نظم آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، کس نظم کو انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے؟ معرہ، آزاد، نثری، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، معرہ۔ نظم معرہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں تمام مصرعے ایک مخصوص بحر میں ہوتے ہیں، البتہ ردیف اور قافیے کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ نظم معرہ میں بحر کے ارکان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جو بحر پہلے مصرعے میں ہوگی وہی پوری نظم میں رہے گی۔ مولوی محمد حسین آزاد کی نظم معرہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، لفظ زیرک کے کیا معنی ہیں؟ بے وقوف، عقل مند، دولت مند، غریب۔ درست جواب ہے آپشن بی، عقل مند۔ سوال نمبر 16 ہے، افسوس، ہائے ہائے کون سے الفاظ ہیں؟ حروف تعصف، حروف ندا، حروف استعجابت، حروف استفہام۔ درست جواب ہے آپشن اے، حروف تعصف۔ سوال نمبر 17 ہے، نادیہ ایک ذہین طالبہ ہے، ذہین کیا ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب ترکیبی، کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، مرکب توصیفی۔ ایسے مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتے ہیں۔ سفید پھول، بہادر لڑکا، ٹیڑھی تلوار۔ اوپر کی مثالوں میں سفید، بہادر اور ٹیڑھی ایسے الفاظ ہیں جو صفت ہیں اور پھول، لڑکا اور تلوار موصوف ہیں۔ یاد رہے اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں، جبکہ فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، مثلا مرد نیک، خدائے بزرگ وغیرہ۔ سوال نمبر 18 ہے، کرنل ہالرائڈ نے انجمن پنجاب کہاں بنائی؟ لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، لاہور۔ سوال نمبر 19 ہے، الف نون کس کا مشہور ڈرامہ ہے؟ مرزا ادیب، کمال احمد رضوی، اشفاق احمد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، کمال احمد رضوی۔ کمال احمد رضوی صاحب 1 مئی 1930 کو انڈیا کی ریاست بہار کے علاقے گیا میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 17 دسمبر 2015 کو کراچی میں ہوئی۔ آپ نے الف نون ڈرامہ میں اللن کا کردار نبھایا۔ کمال احمد رضوی نے 20 سے زائد ڈرامے تحریر کیے اور خود ہی ان کو ڈائریکٹ بھی کیا اور ان میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں چور مچائے شور، میرا ہمدم، میرا دوست، آدھی بات اور صاحب بی بی غلام قابل ذکر ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے، تونگری کے کیا معنی ہیں؟ شان و شوکت، عہدہ داری، حکومت، مالداری۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، مالداری۔ سوال نمبر 21 ہے، محفل کا مترادف لفظ کون سا ہے؟ شناسائی، خلوت، بزم، کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، بزم۔ سوال نمبر 22 ہے،
فقاہیہ کالم کیا ہوتا ہے؟ حالات حاضرہ پر کالم جس میں سیاسی تجزیہ ہو، تنزیہ اور مزاحیہ کالم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن سی، تنزیہ اور مزاحیہ کالم۔ اخبارات اور رسائل کا وہ کالم یا حصہ جو مزاحیہ اور ظریفانہ تحریروں کے لیے مخصوص ہو۔ فقاہیات کے لیے لازم ہے کہ ان کا تعلق تازہ ترین موضوعات سے ہو، عصری مسائل پر تنقید کی گئی ہو، تنقید ہلکے پھلکے انداز میں کی جائے۔ اردو صحافت کی تاریخ میں مولانا عبدالحمید سالک، مولانا چراغ حسن حسرت، حاجی لکلک، مجید لاہوری اور احمد ندیم قاسمی کے نام فقہ نگاروں کی حیثیت سے خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، اساطیر کا مطلب ہے مزاحیہ قصے، تاریخی قصے، کہانیاں، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی، تاریخی قصے۔ سوال نمبر 24 ہے، تشبیہ کے ارکان کی تعداد ڈیش ہوتی ہے؟ 2، 3، 5، 6۔ درست جواب آپشن سی، 5۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے، یا یہ کہنا کہ عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب یہاں بچے کے حسن کو چاند کی خوبصورتی سے اور عبداللہ کی بہادری کو شیر کی بہادری سے مشابہت دی جا رہی ہے۔ تشبیہ کے مندرجہ ذیل 5 ارکان ہیں۔ مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں بچہ اور عبداللہ مشبہ ہیں۔ دوسری ہے مشبہ بہ، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ مثلا چاند اور شیر مشبہ بہ ہیں۔ ان دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تیسری ہے حرف تشبیہ، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اوپر کے جملوں میں مانند اور طرح حرف تشبیہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبیہ ہیں، جیسا کہ مثل، ہو بہو، صورت، گویا، جوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسی، جیسے، بینا، مثال، یا، کہ وغیرہ۔ انہیں ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ چوتھا ہے وجہ تشبیہ، وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلا چاند کی مانند حسین میں وجہ شبہ حسن ہے، اس طرح شیر کی طرح بہادر میں وجہ شبہ بہادری ہے۔ پانچویں ہے غرض تشبیہ، وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتی ہے۔ اس کا تشبیہ میں ذکر نہیں ہوتا، صرف قائن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کس غرض یا مقصد سے دی گئی ہے۔ مثلا بچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے، اس طرح عبداللہ کی بہادری کو واضح کرنا بھی غرض تشبیہ ہے۔ ربائی کس ادب سے آئی ہے؟ عربی، فارسی، ہندی، یونانی۔ درست جواب آپشن بی، فارسی۔ ربائی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی 4 کے ہیں۔ ربائی کی جمع رباعیات ہے۔ ربائی کا وزن مخصوص ہے، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے، تیسرے مصرے میں بھی اگر قافیہ لایا جائے تو کوئی عیب نہیں۔ ربائی کا موجد فارسی شاعر رودکی کو مانا جاتا ہے۔ ربائی کے 24 اوزان ہیں۔ پہلا سوال ہے، مرزا غالب کی زوجہ کا نام بتائیں۔ سردار بیگم، امراؤ بیگم، غلام بیگم، نور بیگم۔ درست جواب آپشن بی، امراؤ بیگم۔ سوال نمبر 2 ہے، شیخ و شاب کی ترکیب کا مفہوم ہے؟ آقا و غلام، متقی و پرہیزگار، رند و پارسا، بوڑھے و جوان۔ درست جواب آپشن ڈی، بوڑھے و جوان۔ شیخ کے معنی ہے بوڑھا آدمی، ضعیف یعنی بزرگ آدمی، وہ شخص جو 50 سال سے زیادہ کا ہو، اور شاب کے معنی ہے جوان، یعنی خصوصاً 24 سے لے کر 34 سال کے درمیان۔ سوال نمبر 3 ہے، ہوپ اگینسٹ ہوپ کے کیا معنی ہیں؟ غیر موزوں، نا امیدی، انتہائی کم امید، خلاف امید۔ درست جواب آپشن سی، انتہائی کم امید۔ ہوپ اگینسٹ ہوپ کے معنی ہے ٹو ہوپ ویری اسٹرانگلی دیٹ سم تھنگ ول ہیپن آلدو یو نو اٹس ناٹ لائکلی، یعنی ایسی چیز کی امید کرنا جس کے ہونے کے امکانات بہت کم ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے، فٹ پاتھ کی گھاس کس کے ڈراموں کا مجموعہ ہے؟ اشفاق احمد، بانو قدسیہ، انتظار حسین، مرزا ادیب۔ درست جواب آپشن بی، بانو قدسیہ۔ سوال نمبر 5 ہے، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو، یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ شوکت علی، ساحر لدھیانوی، جون ایلیا، کلیم احمد عاجز۔ درست جواب آپشن ڈی،
کلیم احمد عاجز۔ عاجز صاحب 1920 میں انڈیا کی ریاست بہار کے علاقے نالندہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 14 فروری 2015 کو جھارکھنڈ انڈیا میں ہوئی۔ آپ کو 1982 میں پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کا مشہور شعر ہے، بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ سوال نمبر 6 ہے، سید العمراء کس کا لقب ہے؟ ظفر علی خان، حسن صاحب، حسرت موہانی، ناصر کاظمی۔ درست جواب آپشن سی، حسرت موہانی۔ سوال نمبر 7 ہے، زبان لال ہونا سے کیا مراد ہے؟ مرچیں لگنا، دانے نکلنا، گنگ ہونا، خوشامدی ہونا۔ درست جواب آپشن سی، گنگ ہونا۔ زبان لال ہونے کے معنی ہیں زبان کا گنگ ہو جانا، بیان کرنے سے قاصر ہونا یا بول نہ سکنا۔ سوال نمبر 8 ہے، آر کا مترادف ہے؟ شرم، تنہائی، لالچ، عداوت۔ درست جواب آپشن اے، شرم۔ سوال نمبر 9 ہے، اقبال کی فارسی نظم اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ پروفیسر براؤن، پروفیسر نکلسن، پطرس بخاری، پروفیسر آرنلڈ۔ درست جواب آپشن بی، پروفیسر نکلسن۔ پروفیسر نکلسن نے اسرار خودی کا انگریزی میں دا سیکرٹس آف دا سیلف کے نام سے ترجمہ کیا۔ سوال نمبر 10 ہے، برگ نے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نون میم راشد، فیض احمد فیض، مجید امجد، ناصر کاظمی۔ درست جواب آپشن ڈی، ناصر کاظمی۔ سوال نمبر 11 ہے، اردو شاعری کا کیٹس کسے کہا جاتا ہے؟ احمد فراز، اختر شیرانی، مجید امجد، میرا جی۔ درست جواب آپشن بی، اختر شیرانی۔ اختر شیرانی 4 مئی 1905 کے انڈین ریاست راجستھان کے علاقے ٹونک میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 9 ستمبر 1948 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد داؤد خان تھا اور آپ جید عالم اور محقق حافظ محمود شیرانی کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کا مشہور شعر ہے، کانٹوں سے دل لگاؤ جو تعمر ساتھ دیں، پھولوں کا کیا جو سانس کی گرمی نہ سہ سکیں۔ سوال نمبر 12 ہے، سر سید احمد خان نے کس صنف ادب کو اپنایا؟ شاعری، افسانہ نگاری، مضمون نویسی، ناول نگاری۔ درست جواب آپشن سی، مضمون نویسی۔ سوال نمبر 13 ہے، قدم لینا اردو محاورہ ہے، مطلب بتائیے۔ آگے بڑھنا، پاؤں کا نشان بنانا، پاؤں چھونا، الوداع کہنا۔ درست جواب آپشن سی، پاؤں چھونا۔ سوال نمبر 14 ہے، پاکستان بن گیا کس کی تصنیف ہے؟ کشور ناہید، بانو قدسیہ، پروین شاکر، خدیجہ مستور۔ درست جواب آپشن ڈی، خدیجہ مستور۔ خدیجہ مستور 11 دسمبر 1927 کو انڈیا کے علاقے بریلی میں پیدا ہوئیں اور آپ کی وفات 26 جولائی 1982 کو لندن میں ہوئی۔ خدیجہ مستور کو ان کے ناول آنگن پر 1962 میں آدمجی ادبی ایوارڈ دیا گیا۔ یہ سوال بھی بہت سے پیپروں میں آ چکا ہے تو اسے بھی دھیان میں رکھیے گا۔ آپ مشہور مصنفہ ہاجرہ مسرور کی بہن ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں کھیل، بوچھار اور ٹھنڈا میٹھا پانی شامل ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، گرامر کی روح سے انگریزی کے فل سٹاپ کے مترادف کون سی علامت مشتمل ہے؟ سکتہ، رابطہ، ختمہ، وقفہ۔ درست جواب آپشن سی، ختمہ۔ سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ اور سوالیہ کی علامات آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، میر مہدی حسن مجروح کا مرزا غالب سے کیا تعلق تھا؟ بھائی، رشتہ دار، دوست، سالے۔ درست جواب آپشن سی، دوست۔ مہدی حسن مجروح مرزا غالب کے بہت قریبی دوست اور شاگرد تھے، یہاں تک کہ مرزا صاحب انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے۔ سوال نمبر 17 ہے، پھوٹ لینا کا مطلب کیا ہے؟ پھوڑا پھٹ جانا، پھوڑے کا ٹھیک ہو جانا، زارو قطار رونا، کھلکھلا کر ہنسنا۔ درست جواب آپشن سی، زارو قطار رونا۔ سوال نمبر 18 ہے، ابن انشا کی وجہ شہرت ہے؟ مضمون، خاکہ، سفر نامہ، ناول۔ درست جواب آپشن سی، سفر نامہ۔ سوال نمبر 19 ہے، آبروئے غزل کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ غالب، ذوق، حسرت موہانی، میر تقی میر۔ درست جواب آپشن سی، حسرت موہانی۔ سوال نمبر 20 ہے، شاعر شباب کس کو کہا جاتا ہے؟ حفیظ جلندری، جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، اختر شیرانی۔ درست جواب آپشن بی، جوش ملی آبادی۔ سوال نمبر 21 ہے، بلیک اینڈ وائٹ کا کیا مطلب ہے؟ سفید اور سیاہ، تحریری طور پر،
दिन और रात, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, तहरीरी तौर पर। इन ब्लैक एंड वाइट एक ईडियम है जिसका मानी है प्रिंटेड फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट या फॉर्मली ऑन पेपर एंड इन राइटिंग। एक एग्जाम्पल में इसका इस्तेमाल देखते हैं, बैंक डिमांडेड इन सबमिट द प्रपोजल इन ब्लैक एंड वाइट। सवाल नंबर 22 है, मुग़ल बादशाह के दरबार में कौमी ज़ुबान इस्तेमाल होती थी? फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, तुर्की। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, फ़ारसी। सवाल नंबर 23 है, टू कैरी कोल टू न्यू कैसल के दुरुस्त मतलब का इंतखाब करें। बुरे को उसके घर तक पहुंचाना, मुश्किल तरीन काम करना, बिल्ली का घर वापस आना, उल्टे बांस बरेली को। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, उल्टे बांस बरेली को। न्यू कैसल इंग्लैंड का एक शहर है जहां कोल माइनिंग की जाती है, तो उसी मुनासबत से यह मिसरा एक इडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके मानी है टू टेक समथिंग टू अ प्लेस वेयर इट्स काइंड एग्जिस्ट इन ग्रेट क्वांटिटी, यानी किसी जगह पर ऐसी चीज़ लेकर जाना जो वहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा मौजूद हो। उल्टे बांस बरेली को, इंडिया के शहर बरेली में बहुत सा बांस पैदा होता है, तो इस मुहावरे का मतलब होगा कि बांस को वापस बरेली लेके जाना, यानी ऐसा काम करना जो हमाकत वाला हो या नुकसान वाला हो। सवाल नंबर 24 है, किताब तोता कहानी किसकी तसनीफ़ है? हैदर बख्श हैदरी, सादत हसन मंटो, सज्जाद हैदर मुंशी, शेख अब्दुल कादिर। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, हैदर बख्श हैदरी। हैदरी साहब की तारीख़ पैदाइश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो दिल्ली में पैदा हुए थे और आपकी वफ़ात 1823 में बनारस में हुई। मीर अमन की तरह आप भी फोर्ट विलियम कॉलेज से मुंसलिक थे। आपकी शोहरत का सबब 2 किताबें बनी जो कि तोता कहानी और आराइश महफिल हैं। ये दोनों किताबें दास्तान की किताबें हैं जो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गईं। तोता कहानी, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि यह किताब मुख्तलिफ़ कहानियों का एक मजमूआ है जिसकी सब कहानियाँ एक तोते की ज़ुबानी बयान की गई हैं। इस किताब में 35 कहानियाँ मौजूद हैं। सवाल नंबर 25 है, दरअसल शख्सियात में से कौन सर सैयद के रुफ़क़ा में से थे? इल्ताफ़ हुसैन हाली, मोमन ख़ान मोमन, साहिर लुधियानवी, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, इल्ताफ़ हुसैन हाली। पहला सवाल है, उर्दू अदब में किसी किताब की खूबी या खामी कहलाती है? तहसीन, तख्लीक, तनकीद, तारीफ़। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, तनकीद। सवाल नंबर 2 है, मैं आपका डैश हूँ? मशकूर, ममनून, मशकूर व ममनून, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मशकूर व ममनून। अगर मानों के एतबार से देखा जाए तो ये तरकीब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मशकूर का मतलब होता है वो शख्स जिसका शुक्र अदा किया जा रहा हो, तो दुरुस्त लफ्ज़ यहाँ पर शाकर होना चाहिए था, मगर अब ये गलतुल आम है तो इसलिए यही दुरुस्त माना जाएगा। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें। खुर्दो बीन, खुर्द बीन, खुर्द बीन, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, खुर्द बीन। सवाल नंबर 4 है, करबला पर मबनी नज़म को सिन्फ के एतबार से क्या कहा जाता है? कसीदा, मरसिया, मनकबत, रुबाई। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मरसिया। मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से बना है जिसके मानी मुर्दे को रोने और उसकी खूबियाँ बयान करने के हैं, यानी मरने वाले को रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना मरसिया कहलाता है। मरसिया की सिन्फ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई है, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में मरसिया की सिन्फ ज़्यादातर अहले बैत या वाक़े करबला के लिए मखसूस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी अजीम शख्सियात के मरसिये लिखे गए हैं। सवाल नंबर 5 है, फिरदौस बरी किसका नावल है? जमीला हाशमी, अब्दुल्ला हुसैन, अब्दुल हलीम शरर, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर 4 सितंबर 1860 को लखनऊ में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1 दिसंबर 1926 को लखनऊ में हुई। आपकी मशहूर किताबों में फिरदौस बरी, हसन बिन सबा, शौकीन मलका और तारीख़ हिंद शामिल हैं। सवाल नंबर 6 है, सब्ज़ कदम होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम है? खुशकिस्मत होना, मनहूस होना, मायूस होना, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मनहूस होना। सवाल नंबर 7 है, इमामुल खुतूत किस शायर को कहते हैं? हफीज़ जालंधरी, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 8 है, मज़ामीन पतरस छप डैश, गई, गया, गए, इनमें से कोई नहीं।
درست جواب آپشن اے گئی، مضامین پطرس چھپ گئی۔ سوال نمبر 9 ہے، ٹائیں ٹائیں فش سے کیا مراد ہے؟ بے نتیجہ، شور شرابہ، تنگ کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن اے بے نتیجہ۔ سوال نمبر 10 ہے، کتبہ کس کا افسانہ ہے؟ غلام عباس، احمد ندیم قاسمی، ڈپٹی نذیر احمد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن اے غلام عباس۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 2 نومبر 1982 کو کراچی میں ہوئی۔ آپ کو بچپن سے ہی لکھنے کا شوق ہوا اور 7ویں جماعت میں ایک کہانی بکری لکھی اور 9ویں جماعت تک آپ انگریزی نظموں اور کہانیوں کا ترجمہ کرتے تھے۔ آپ نے ٹالسٹائی کے ناول دی لانگ ایگزائل کا اردو ترجمہ جلا وطن کے عنوان سے کیا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں آنندی، کنرس، الحمرا کے افسانے، چاند تارا اور بیچارہ سپاہی شامل ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، حیات سعدی کی صنف کیا ہے؟ نظم، ناول، افسانہ، سوانح عمری۔ درست جواب آپشن ڈی سوانح عمری۔ حیات سعدی الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ مولانا حالی نے حیات سعدی لکھی۔ حیات سعدی میں شیخ سعدی کے حالات زندگی اور ان کی شاعری پر تبصرہ ہے۔ حیات سعدی اردو کی بااصول سوانح نگاری میں پہلی اہم کتاب ہے۔ اس کی سنِ تصنیف 1884 ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، 9 13 22 بتانا کا مطلب ہے؟ ٹال دینا، لڑائی کرنا، نالائق ہونا، حساب کتاب کرنا۔ درست جواب آپشن اے ٹال دینا۔ 22 کا حساب اس طرح بتانا کہ 9 اس طرح خرچ ہوئے اور 13 اس طرح، یعنی ادھر ادھر رقمیں ملا کر حساب پورا کر دینا یا پھر ٹال دینا۔ سوال نمبر 13 ہے، مرزا غالب کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ مرزا خان، مرزا نوشا، مرزا بادشاہ، مرزا جان۔ درست جواب آپشن بی مرزا نوشا۔ سوال نمبر 14 ہے، صفت اور موصوف مل کر کون سا مرکب بناتے ہیں؟ مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب ظرفی، مرکب توصیفی۔ درست جواب آپشن ڈی مرکب توصیفی۔ سوال نمبر 15 ہے، عود ہندی صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ خطوط، سوانح عمری، آپ بیتی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن اے خطوط۔ عود ہندی غالب کا پہلا مجموعہ ہے جو 1868 میں آپ کی وفات سے 4 ماہ قبل شائع ہوا۔ اس مجموعے میں تقریباً 173 خطوط شامل کیے گئے ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو لکھے گئے تھے۔ سوال نمبر 16 ہے، گریز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ حمد، نعت، غزل، قصیدہ۔ درست جواب آپشن ڈی قصیدہ۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے یا کسی کی حجو یعنی برائی کی جائے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا حجو کرتا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، علی وجودی، طور مانا اور کاظم جنوبی کس تاریخی ناول کے معروف کردار ہیں؟ امربیل، فردوس بریں، راجہ گدھ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی فردوس بریں۔ سوال نمبر 18 ہے، زمین کا گز ہونا سے کیا مراد ہے؟ طویل القامت ہونا، دیو قامت ہونا، زمین کا ناپ، لمبا سفر کرنے والا۔ درست جواب آپشن ڈی لمبا سفر کرنے والا۔ سوال نمبر 19 ہے، آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا عام ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بیکار، لاوارث، لاپرواہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی لاوارث۔ ناتھ اس رسی کو کہتے ہیں جو جانور کے ناک میں باندھی گئی ہو، اور پگھا اس کی پچھلی ٹانگوں کی رسی کو کہتے ہیں۔ تو جس جانور کا ناتھ یا پگھا نہ ہو اسے لاوارث سمجھا جاتا ہے۔ تو اس ضرب المثل کا مطلب ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کا اپنا کوئی نہ ہو، لاوارث، اکیلا دم۔ مثال کے طور پر سچ بتانا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز اس شہر میں ہے یا آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا تن تنہا ہو۔ سوال نمبر 20 ہے، ان میں سے درست ضرب المثل کون سی ہے؟ 1 اور 1 2 9، 1 اور 1 11، 1 اور 1 2 12، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی 1 اور 1 11۔ 1 اور 1 11 کا مفہوم ہے 2 شخص باہم مل کر بہت کام کر سکتے ہیں، اتفاق میں بہت برکت ہے، اتحاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔
सवाल नंबर 21 है, कशीदा खातर की तरकीब का मफहूम है खुश होना, नाराज़ होना, परेशान होना, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, नाराज़ होना। कशीदा खातर का मतलब है रंजीदा दिल। मिसाल के तौर पर, अब तो बेबात ही रहते हो कशीदा खातिर, बेरुखी मुझसे ये बेबात कहाँ थी पहले। सवाल नंबर 22 है, सांप सूंघ गया का क्या मतलब है? खामोशी छा जाना, दहशत में मुब्तला होना, जहर फैल जाना, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, खामोशी छा जाना। सवाल नंबर 23 है, उर्दू का अहद ज़रीं कौन सी सदी का दौर कहलाता है? 16वीं, 17वीं, 18वीं, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, 18वीं सदी। सवाल नंबर 24 है, जान तुझ पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता डैश क्या है? दुआ, वफा, सिला, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, दुआ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है। सवाल नंबर 25 है, उर्दू ग्रामर में मस्जिद क्या है? इसमें ज़र्फ़े ज़मा, इसमें ज़र्फ़े मकान, इसमें नकरा, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, इसमें ज़र्फ़े मकान। वो इसम जो किसी जगह या मकाम को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़े मकान कहलाता है। मसलन बाज़ार, मस्जिद, स्टेडियम वगैरह। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन की दाईं जानिब इसी सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड और बाएं जानिब उर्दू MCQs की कंप्लीट प्लेलिस्ट पिन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पहला सवाल है, जितना करीब उतना अजीब, गरीब, रकीब, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, रकीब। जितना करीब वितना रकीब का मतलब है करीब रहने वाले को हसद ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 2 है, हाँ मैं बागी हूँ, मैं और मेरा पाकिस्तान सिन्फ के एतबार से क्या हैं? आप बीती, नावल, ड्रामा, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, आप बीती। हाँ मैं बागी हूँ जावेद हाशमी की आप बीती है और मैं और मेरा पाकिस्तान इमरान खान की आप बीती है। सवाल नंबर 3 है, लैला के खतूत सिन्फ के एतबार से क्या हैं? आप बीती, नावल, ड्रामा, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, नावल। लैला के खतूत काजी अब्दुल गफ़ार की मशहूर तसनीफ़ है, जिसमें ख़वातीन और ख़ास तौर पर बाज़ार हुस्न में बैठी हुई ख़वातीन के मसाइल और जज्बात पर कलम उठाया है। काजी अब्दुल गफ़ार 1899 में अलीगढ़ में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1956 में अलीगढ़ में ही हुई। आप उर्दू के मारूफ तरीन फ़िक्शन निगारों में शामिल हैं। आपने पहली मरतबा नावल की हैयत में तब्दीली करते हुए खतूत की हैयत में नावल लिखे। उनके मशहूर नावलों में लैला के खतूत और मजनू की डायरी शामिल हैं। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त फ़िक्रा बताएं। बो के मरेंगे तो डाका ही डालेंगे, भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे, बो के मरेंगे तो डाके ही डालेंगे, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे। सवाल नंबर 5 है, वो शायरी जिसमें अशार आपस में मरबूत और मुताबकत रखते हों उसे कहते हैं? गज़ल, नज़म, कसीदा, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, नज़म। सवाल नंबर 6 है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर किसका है? हैदर अली आतिश, इलामा इकबाल, गालिब, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, हैदर अली आतिश। हैदर अली आतिश 1764 को दिल्ली में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 13 जनवरी 1847 को लखनऊ में हुई। मुस्तफ़ा ग़ुलाम हमदानी आपके उस्ताद समझे जाते हैं। आपका मशहूर शेर है, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। सवाल नंबर 7 है, नून मीम राशिद किस सिन्फ में शायरी करते थे? आज़ाद नज़म, नज़्म मुअर्रा, नसरी नज़म, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, आज़ाद नज़म। नून मीम राशिद 1 अगस्त 1910 को गुजरांवाला में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 9 अक्टूबर 1975 को लंदन में हुई। आपका पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद है। आपका पहला मजमुआ मावरा शाया हुआ
جو نہ صرف اردو آزاد نظم کا پہلا مجموعہ ہے بلکہ یہ جدید شاعری کی پہلی کتاب بھی ہے۔ آپ کا مشہور شعر ہے، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، قصیدہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ قصد، قصدن، قصدت، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے قصد۔ سوال نمبر 9 ہے، بیان کرنا کس شعری صنف کا جزو ہے؟ مرثیہ، رباعی، قصیدہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے مرثیہ۔ سوال نمبر 10 ہے، دامن تر ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آنسو سے بھیگ جانا، گنہگار ہونا، غم میں شریک ہونا، پیاس بجھانا۔ درست جواب ہے آپشن بی گنہگار ہونا۔ سوال نمبر 11 ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کس کا مصرع ہے؟ مولانا حالی، حفیظ طائب، وحید ظفر، مولانا ظفر علی خان۔ درست جواب ہے آپشن اے مولانا حالی۔ سوال نمبر 12 ہے، اردو میں کسی کو درخواست کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ براہ مہربانی، برائے مہربانی، برائے مہربانی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے براہ مہربانی۔ سوال نمبر 13 ہے، اس میں معرفہ کی نشاندہی کریں۔ کالج، کرسی، اسکول، بادشاہی مسجد۔ درست جواب ہے آپشن ڈی بادشاہی مسجد۔ اس میں معرفہ اسم کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے، مثلاً قائد اعظم، تاج محل، مسجد اقصیٰ، ابن مریم، غار ہرا، کراچی، لاہور وغیرہ۔ اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ سوال نمبر 14 ہے، مضمون شروع کرنے سے پہلے کیا سوچا جاتا ہے؟ تعارف، خلاصہ، مرکزی خیال، سیاق و سباق۔ درست جواب ہے آپشن اے تعارف۔ سوال نمبر 15 ہے، اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ فقرہ کس ادیب سے منسوب ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، مقصود حسین، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے مولانا محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ دہلی کالج میں مولوی نذیر احمد، ذکاء اللہ اور پیارے لال آشوب کے کلاس فیلو تھے۔ آپ نے 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی جبلی پر شمس العلماء کا خطاب پایا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں آب حیات اور قصص الہند شامل ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، آج اسکول نہ جاؤ کون سا فعل ہے؟ فعل مثبت، فعل نہیں، فعل معروف، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی فعل نہیں۔ فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے منع کیا جائے۔ نہیں کے معنی روکنا یا منع کرنے کے ہیں، جیسے مت دوڑو، نہ بول، مت جاؤ وغیرہ۔ سوال نمبر 17 ہے، اپنی غلطی دوسروں پر ڈالنے والے کے لیے کون سی ضرب المثل استعمال ہوتی ہے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چراغ تلے اندھیرا، آپ کاج مہا کاج، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ سوال نمبر 18 ہے، زاہد ذہین طالب علم ہے، اس جملے میں ذہین کیا ہے؟ اس میں صفت، فعل مطلق، اس میں صوت، حرف عطف۔ درست جواب ہے آپشن اے اس میں صفت۔ سوال نمبر 19 ہے، اس جملے میں مترادف الفاظ کون سے ہیں؟ صبح و شام، چین و سکون، اندھیرا روشنی، دن رات۔ درست جواب ہے آپشن بی چین و سکون۔ سوال نمبر 20 ہے، راشد صاحب اچھے استاد ہیں، وہ بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس فقرے میں وہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو صرف اشخاص کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں۔ ہم بات کرتے وقت اکثر نام نہ لے کر وہ، میں، اور، تو یا تم کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مذکورہ لفظ صرف انسانوں کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، درخواست میں نفس مضمون کب لکھتے ہیں؟ گزارش کے بعد، القابات کے بعد، عنوان کے بعد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی القابات کے بعد۔
सवाल नंबर 22 है, इनमें से दुरुस्त साबका कौन सा है? अक्लमंद, गैर हाजिर, ज़हीन तलबा, डेमोग्राफी। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, गैर हाजिर। सवाल नंबर 23 है, वक्त की पाबंदी मजमून का माखज़ है? कहानी, इखलाकी सबक, तंज़ो मज़ा, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, इखलाकी सबक। सवाल नंबर 24 है, ज़रबुल मिसल का इंतखाब करें। टामक टोइयाँ मारना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तारे दिखाई देना, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सवाल नंबर 25 है, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ये शेर किसका है? मिर्ज़ा गालिब, अहमद फराज, इलामा इकबाल, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, इलामा इकबाल। पहला सवाल है, तवील नज़म को क्या कहते हैं? आज़ाद नज़म, मसनवी, रुबाई, रेख्ती। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मसनवी। मसनवी का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ मसना से बना है और मसना के मानी दो के हैं। इस्तिलाह में हैयत के लिहाज से ऐसी सिनफ़ सुखन और मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसके शेर में दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों और हर दूसरे शेर में काफ़िया बदल जाए, लेकिन सारी मसनवी एक ही बहर में हो। मसनवी में अमूमन लंबे लंबे किस्से बयान किए जाते हैं। नसर में जो काम एक नावल से लिया जाता है, शायरी में वही काम मसनवी से लिया जाता है, यानी दोनों ही में कहानी बयान करते हैं। सवाल नंबर 2 है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल निगार का तख्लीक करदा है? मुंशी प्रेमचंद, नज़ीर अकबर आबादी, डिप्टी नज़ीर अहमद, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, डिप्टी नज़ीर अहमद। तीसरा सवाल है, नज़म आदमी नामा किसने लिखी? इलामा इकबाल, नज़ीर अकबर आबादी, मिर्ज़ा गालिब, मीर अनीस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी 30 जनवरी 1735 को दिल्ली में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 16 अगस्त 1830 को आगरा में हुई। आपका असल नाम शेख वली मोहम्मद था। आपको 8 ज़ुबानों पर अबूर था, जिनमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, भाषा, मारवाड़ी, पूर्वी और हिंदी शामिल हैं। आपकी मशहूर नज़मों में मुफलसी, आदमी नामा, रोटियाँ, बंजारा नामा, बरसात की बहारें वगैरह शामिल हैं। सवाल नंबर 4 है, देखो डैश किस करवट बैठता है? घोड़ा, बैल, बकरा, ऊँट। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, ऊँट। देखो ऊँट किस करवट बैठता है। इसका मफहूम है, नहीं मालूम क्या अंजाम हो, खुदा जाने तकदीर क्या दिखाए, मामला क्या सूरत इख्तियार करता है। यानी इस ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी फ़ैसले का अंदाज़ा न लगाया जा सके कि क्या आएगा। सवाल नंबर 5 है, लाहका अंदेश से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज की फहरिस्त है। ऑप्शन ए है हैरत अंदेश, खैर अंदेश, शायरी अंदेश। ऑप्शन बी है इब्तदा अंदेश, खैर अंदेश, शायरी अंदेश। ऑप्शन सी है हैरत अंदेश, खैर अंदेश, नज़र अंदेश। ऑप्शन डी है दूर अंदेश, खैर अंदेश, मसलहत अंदेश। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, दूर अंदेश, खैर अंदेश, मसलहत अंदेश। सवाल नंबर 6 है, इसमें आला की निशानदेही करें। रेत बजरी, मेज़ कुर्सी, सुई कैंची, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सुई कैंची। 7वां सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना जब्त कर लिया गया था? आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह, सोज़े वतन, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सोज़े वतन। सवाल नंबर 8 है, मुरक्कब अतफ़ी की निशानदेही करें। सुबह शाम, रात दिन, ज़ौक़ो शौक़, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ज़ौक़ो शौक़। वो इसम जो हरूफ़ अत्फ़ और वाव से जुड़े हों मुरक्कब अतफ़ी कहलाते हैं। यानी वो मुरक्कब जिसमें दो अल्फाज को जोड़ने या मिलाने के लिए हरूफ़ अत्फ़ और वाव का इस्तेमाल किया गया हो, उसे मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। सवाल नंबर 9 है, जदीद और पुरानी शायरी का संगम किस शायर को कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, इल्ताफ़ हुसैन हाली, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, इल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 10 है, ख़बर की जमा है। ख़बरों, अखबार, ख़बरें, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, अखबार। सवाल नंबर 11 है, इनमें से दुरुस्त मुहावरा कौन सा है?
اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ، اپنی اپنی ڈھولکی اپنا اپنا راگ، اپنی اپنی ڈبلی اپنا اپنا راگ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ۔ اس ضرب المثل کا مطلب ہے کہ سب کی باتیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، سب کی متفرق یا انفرادی آواز ہونا۔ سوال نمبر 12 ہے، ارسطو سے ایلیٹ تک کس کی کتاب ہے؟ حسن عسکری، جمیل جالبی، اختر حسین، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، جمیل جالبی۔ جمیل جالبی 12 جون 1929 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 18 اپریل 2019 کو کراچی میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد جمیل خان تھا۔ آپ 1983 میں کراچی یونیورسٹی کے چانسلر رہے۔ آپ کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور کمال فن ادب انعام سے نوازا۔ سوال نمبر 13 ہے، انشاءاللہ خان کی کتاب دریائے لطافت کا موضوع ہے؟ خطوط، قواعد و گرامر، روداد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، قواعد و گرامر۔ سوال نمبر 14 ہے، خاقانی ہند کس مشہور شاعر کو کہا جاتا ہے؟ ابراہیم ذوق، میر تقی میر، الطاف حسین حالی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، ابراہیم ذوق۔ ابراہیم ذوق 22 اگست 1790 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 16 نومبر 1854 کو دہلی میں ہوئی۔ آپ بہادر شاہ ظفر کے استاد اور مرزا غالب کے ہم اثر تھے۔ آپ کا مشہور شعر ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سوال نمبر 15 ہے، مکمل کریں، کاتا اور لے ڈیش، بھاگا، بھاگے، بھاگی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، بھاگے۔ کاتا اور لے بھاگے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر درست ضرب المثل کاتا اور لے دوڑی ہے، یعنی ادھر چرخے پہ کچھ کاتا اور فوراً ہی دوسروں کو دکھانے کے لیے دوڑ پڑے، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بتاتے پھرنا کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، ریختہ کے معنی ہیں بیان کرنا، ایجاد کرنا، خوش ہونا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، ایجاد کرنا۔ سوال نمبر 17 ہے، آقائے اردو کی شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جوش ملی آبادی، الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، مولانا محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 18 ہے، جملہ مکمل کریں، جس کے ساتھ رب، اس کے ساتھ ڈیش، سب، ہم، کچھ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، سب۔ جس کے ساتھ رب، اس کے ساتھ سب۔ سوال نمبر 19 ہے، زندہ نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض، علامہ اقبال، مرزا غالب، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 20 ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، یہ شعر کس کا ہے؟ غالب، سبط علی صبا، فیض احمد فیض، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، سبط علی صبا۔ سوال نمبر 21 ہے، وہ نظم جس میں صحابہ کرام کی تعریف، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی خوبیاں بیان کی جائیں کہلاتی ہے؟ نعت، قصیدہ، منقبت، مرثیہ۔ درست جواب ہے آپشن سی، منقبت۔ سوال نمبر 22 ہے، طنزیہ شاعری کس شاعر نے کی ہے؟ اکبر الہٰبادی، ناصر کاظمی، الطاف حسین، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، اکبر الہٰبادی۔ سوال نمبر 23 ہے، پانی بھرنا کا کیا مطلب ہے؟ غلامی کرنا، پانی پلانا، مستقبل کی فکر کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، غلامی کرنا۔ پانی بھرنا کا مطلب ہے پانی بھرنے کی ملازمت پر مامور ہونا۔ سوال نمبر 24 ہے، نالش کرنا سے کیا مراد ہے؟ مقدمہ دائر کرنا، لڑائی کرنا، غصہ کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، مقدمہ دائر کرنا۔ نالش کرنا کے معنوں میں آہوزاری کرنا، شکایت کرنا، فریاد کرنا اور مقدمہ دائر کرنا شامل ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے، پنکچویشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رموز و اوقاف، واوین، اعراب، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، رموز و اوقاف۔ رموز و اوقاف سے مراد ہے ٹھہرنے کے اشارات یا علامات۔ یہ وہ اشارات اور علامات ہیں جو مطلب بہتر طور پر واضح کرنے کے لیے تحریر کے دوران استعمال کی جاتی ہیں۔
ان کی مدد سے پڑھنے والا عبارت کو روانی اور آسانی سے سمجھتا چلا جاتا ہے، نیز پڑھنے کے دوران اسے ٹھہرنے اور سانس لینے کے لیے مناسب مواقع ملتے جاتے ہیں۔ رموز و اوقاف کی تفصیل اسکرین پر موجود ہیں، جن میں ختمہ، تفصیلیہ، رابطہ، وقفہ، سکتہ، واوین، خط، کوسین، ندائیہ فجائیہ اور سوالیہ شامل ہیں۔ پہلا سوال ہے، گھر سے گھر تک کس کا افسانہ ہے؟ احمد ندیم قاسمی، رشید امجد، غلام عباس، انتظار حسین۔ درست جواب آپشن اے احمد ندیم قاسمی۔ دوسرا سوال ہے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ڈیش، چانپ، دل، آنت، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن سی آنت۔ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ اس ضرب المثل کا مفہوم ہے نہایت بوڑھا اور عمر رسیدہ شخص، ایسا بوڑھا کہ نہ پیٹ میں ہضم کرنے کے لیے آنتیں ہیں اور نہ منہ میں کھانا چبانے کے لیے دانت۔ تیسرا سوال ہے، سینت سینت کر رکھنا سے کیا مراد ہے؟ چھپا کر رکھنا، حفاظت سے رکھنا، سب کے سامنے رکھنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی حفاظت سے رکھنا۔ سوال نمبر 4 ہے، مجلہ نقوش کے مدیر کون تھے؟ عبد الحمید عدم، مختار صدیقی، محمد طفیل، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن سی محمد طفیل۔ نقوش لاہور پاکستان سے شائع ہونے والا ایک ادبی جریدہ ہے جس کا اجرا مارچ 1948 میں ہوا۔ اس جریدے کے اولین مدیر اردو کے نامور شاعر، نقاد اور صحافی احمد ندیم قاسمی اور معروف افسانہ نگار حاجرہ مسرور تھے۔ مارچ 1948 تا اپریل 1950 تک احمد ندیم قاسمی اور حاجرہ مسرور کی زیر صدارت صرف ابتدائی 10 شمارے شائع ہوئے۔ اپریل 1951 تا ستمبر 1986 تک رسالے کے مالک محمد طفیل نے خود ادارت کی۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ صبرس، مقدمہ شعر و شاعری، آب حیات، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی مقدمہ شعر و شاعری۔ یہ اردو تنقید کی ابتدائی کتاب ہے جسے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا۔ انہیں اسی وجہ سے اردو کا پہلا باقاعدہ نقاد تصور کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اقبال نے کس صنف کو سب سے زیادہ بہتا؟ مسدس، مخمس، مثنوی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن سی مثنوی۔ کلمی نسخے، دستاویز یا غیر مطبوعہ کتاب کو کہتے ہیں؟ مخطوطہ، مقدمہ، مصاحبہ، ضمیمہ۔ درست جواب آپشن اے مخطوطہ۔ سوال نمبر 8 ہے، دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ یہ آرام گہ نور جہاں ہے۔ نور جہاں کا مزار نظم کے شاعر کون تھے؟ اسرار الحق، بانو قدسیہ، تلوک چند محروم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن سی تلوک چند محروم۔ آپ 1 جولائی 1887 کو میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 6 جنوری 1966 کو دہلی میں ہوئی۔ مشہور شاعر جگن ناتھ آزاد آپ کے فرزند ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں گنج معانی اور شعلہ نوا شامل ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے، صاف آتا ہے نظر انجام ہر آغاز کا، زندگانی موت کی تمہید ہے میرے لیے۔ سوال نمبر 9 ہے، انور مسعود کس مضمون کے استاد ہیں؟ اردو، فارسی، پنجابی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی فارسی۔ آپ 8 نومبر 1935 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ زیادہ تر مزاحیہ شاعری کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ آپ کی مشہور مزاحیہ نظموں میں بنیان اور آج کی پکائیے شامل ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، حمد نعت قصیدہ کے سب سے دلاویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل، شاہ بیت، شاہ نور، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب آپشن بی شاہ بیت۔ عام طور پر اسے بیت الغزل کے مترادف اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بیت الغزل غزل کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ شاہ بیت نسبتاً وسیع تر مفہوم ادا کرنے والی اصطلاح ہے۔ کسی قصیدہ، نعت یا حمد کے بہترین شعر کو شاہ بیت کہہ سکتے ہیں، لیکن بیت الغزل نہیں کہہ سکتے۔ سوال نمبر 11 ہے، فارسی اور اردو کے مشہور و مقبول شاعر نے اپنی اردو شاعری کے مجموعہ کو بے رنگ منست کہا ہے؟ مرزا غالب نے، مومن خان مومن نے، علامہ اقبال نے، حسرت موہانی نے۔ درست جواب آپشن اے مرزا غالب نے۔ مرزا غالب نے اپنی فارسی شاعری کے مقابلے میں اردو شاعری کو بے رنگ منست یعنی بے رنگ اور پھیکی کہا تھا۔
مگر خدا کا کرنا دیکھیے کہ برصغیر پاک و ہند میں آپ اردو شاعری کی وجہ سے مشہور ہیں، نہ کہ فارسی کی۔ سوال نمبر 12 ہے، درستی املا کے حوالے سے کون سی شخصیت مشہور ہے؟ امام بخش ناصر، اکبر الآبادی، میر تقی میر، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، امام بخش ناصر۔ سوال نمبر 13 ہے، مزاحیہ کردار خوجی کس کا تخلیق کردہ ہے؟ رتن ناتھ سرشار، ڈپٹی نذیر احمد، منشی سجاد حسین، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، رتن ناتھ سرشار۔ سوال نمبر 14 ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، یہ شعر کس کا ہے؟ حسرت موہانی، فیض احمد فیض، مرزا غالب، علامہ اقبال۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، علامہ اقبال۔ سوال نمبر 15 ہے، مجاز لکھنوی کا اصل نام کیا تھا؟ اسرار الحق، شبیر احمد، کمال نذیر، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، اسرار الحق۔ اسرار الحق 19 اکتوبر 1911 کو بھارت کے علاقے بارہ بنکی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 5 دسمبر 1955 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ کی مشہور نظم آوارہ کو فلم ٹھوکر میں طلعت محمود نے گایا۔ آپ کا مشہور شعر ہے، مجھ کو یہ آرزو وہ اٹھائیں نقاب خود، ان کو یہ انتظار تقاضا کرے کوئی۔ سوال نمبر 16 ہے، ضرب المثل مکمل کریں۔ پاپی پاپ کا، ڈیش نہ باپ کا، بھائی، دادا، دوست، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، بھائی۔ پاپی پاپ کا، بھائی نہ باپ کا۔ اس ضرب المثل کا مفہوم ہے کہ جس کو بدی کی لت پڑ جائے وہ رشتے کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ بدذات آدمی کو شرارت سے غرض ہے، باپ بھائی کوئی بھی ہو۔ بدخصلت اپنی بدخصلتی کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے، یہ شعر کس کا ہے؟ واصف علی واصف، علامہ اقبال، افتخار حسین، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، علامہ اقبال۔ سوال نمبر 18 ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، اس ضرب المثل کا کیا مطلب ہے؟ دوہرا فائدہ، نقصان، دوہرا نقصان، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، دوہرا فائدہ۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، اس کا مفہوم ہے کہ آم بھی کھا لیے اور گٹھلیاں بیچ کر کچھ پیسے بھی وصول کر لیے، یعنی کسی کام میں ہر صورت نفع ہونا، دوہرا فائدہ ہونا۔ سوال نمبر 19 ہے، مرثیہ کی جمع کیا ہے؟ معصور، مرثوم، مراثی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، مراثی۔ یاد رہے کہ یہ جگتے کرانے والا یا گانے بجانے والا مراثی نہیں ہے، یہ لفظ مراثی ہے، میم کے اوپر زبر ہے اور اس میں میم کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس میں بھی زیر کی بجائے میم کے بعد یہ تھا، یعنی اصل لفظ میراثی تھا جو بدل کر میراثی ہو گیا۔ سوال نمبر 20 ہے، بنیے کا بیٹا کچھ ڈیش کے گرتا ہے، دیکھ کے، سن کے، رو کے، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، دیکھ کے۔ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کے گرتا ہے، اس کا مطلب ہے چالاک یا مطلب پرست کا کوئی کام فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 21 ہے، چند ہم اثر کس کی خاکہ نگاری کی تصنیف ہے؟ مرزا غالب، مولوی عبدالحق، میر تقی میر، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 22 ہے، اردو کا رومانوی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اختر شیرانی، اسماعیل میرٹھی، پریم چند، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، اختر شیرانی۔ سوال نمبر 23 ہے، غیر ضروری میں غیر کیا ہے؟ سابقہ، لاحقہ، حروف، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، سابقہ۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں۔ مثلا کار کے شروع میں بے جوڑنے سے بیکار ہوتا ہے۔ با ادب، لا فانی اور ناپاک میں با، لا اور نا سابقہ ہیں۔ سوال نمبر 24 ہے، گل بقاولی کا ذکر کس مثنوی میں ہے؟ سحر البیاں، گلزار نسیم، زہر عشق، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، گلزار نسیم۔ سوال نمبر 25 ہے، غالب کو کس نواب کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا؟ نواب یوسف علی خان، نواب بہادر علی خان، نواب قاسم علی خان، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، نواب یوسف علی خان۔
پہلا سوال ہے ولی محمد کس شاعر کا نام ہے؟ اکبر الآبادی، نذیر اکبر آبادی، جوش ملی آبادی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، لاحقے کی نشاندہی کریں۔ غیر معمولی، آرام، تربیت یافتہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، تربیت یافتہ۔ کسی لفظ کے آخر میں کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلاً شان کے آخر میں دار جوڑنے پر شاندار ہوتا ہے۔ نظر بند، پاگل خانہ، عیدگاہ میں بند، خانہ اور گاہ لاحقہ ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے میدان عمل کس کی کتاب ہے؟ پریم چند، احمد ندیم قاسمی، جمیلہ ہاشمی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، پریم چند۔ ابن بطوطہ کا تعاقب میں کس کا سفر نامہ ہے؟ نون میم راشد، مستنصر حسین تارڑ، ابن انشا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، ابن انشا۔ سوال نمبر 5 ہے معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے وہاں کیا معنی ہے؟ بہت سارے لوگوں کا مجمع، مل جل کر رہنا، خاندان، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، مل جل کر رہنا۔ سوال نمبر 6 ہے آمین کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی، عربی، فارسی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، عبرانی۔ سوال نمبر 7 ہے دفتر را گاؤ خورد سے کیا مراد ہے؟ گیا گزرا ہونا، ختم ہو جانا، تباہ و برباد ہونا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، تباہ و برباد ہونا۔ اس کا لفظی مطلب ہے اس دفتر کو بیل کھا گیا، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا، جو چیز نابود ہو چکی ہو اس کا ذکر کرتے وقت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے محصورین کا کیا مطلب ہے؟ قیدی، پھیلے ہوئے، گھرے ہوئے، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، گھرے ہوئے۔ محصور ہونا کا مطلب ہے چاروں طرف سے گھرا ہونا۔ سوال نمبر 9 ہے باغ و بہار میں کتنے درویشوں کا قصہ ہے؟ 2، 3، 4، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، 4۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف کردہ ایک داستان ہے جو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی۔ عام خیال ہے کہ باغ و بہار کو میر امن نے امیر خسرو کی فارسی داستان قصہ چہار درویش سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے ابراہیم ذوق کس کے دربار میں ملک الشعراء تھے؟ شاہ عالم ثانی، بہادر شاہ ظفر، اکبر ثانی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، اکبر ثانی۔ سوال نمبر 11 ہے قدم بڑھانا کا کیا مطلب ہے؟ آگے بڑھنا، تعظیم کرنا، تیز چلنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، تعظیم کرنا۔ سوال نمبر 12 ہے شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ احسان دانش، نذیر اکبر آبادی، حسرت موہانی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، احسان دانش۔ آپ 1914 میں انڈیا کے علاقے کاندھلا میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 22 مارچ 1982 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام احسان الحق تھا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں ابر نیساں، ابلاغ دانش اور میراث مومن شامل ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے سفر عشق خوشبو کا سفر کس کے سفر نامے ہیں؟ اشفاق احمد ورک، طارق مرزا، نصیر اسلم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، طارق مرزا۔ سوال نمبر 14 ہے آتش زیر پا، مردہ بریشم اور امر بیل کس کی کتابیں ہیں؟ بانو قدسیہ، اشفاق احمد، ناصر کاظمی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، بانو قدسیہ۔ سوال نمبر 15 ہے ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ زبور عجم، بال جبریل، ضرب کلیم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، بال جبریل۔ سوال نمبر 16 ہے درست تلفظ کا انتخاب کریں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، السلام علیکم۔ سوال نمبر 17 ہے گل کھلانا کا کیا مطلب ہے؟ آبیاری کرنا، عجیب کام کرنا، پھول کھلانا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، عجیب کام کرنا۔ سوال نمبر 18 ہے آب حیات بڑا معروف تذکرہ ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ مولانا محمد حسین آزاد، حامد حسن قادری، حسن عسکری، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، مولانا محمد حسین آزاد۔ رجب علی بیگ کی تحریر کون سی ہے؟
फसाना अजाइब, अंगारे, आग का दरिया, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए फसाना अजाइब। आप 1782 को लखनऊ में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 25 मार्च 1869 को बनारस में हुई। मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर दबिस्तान लखनऊ के सबसे अहम नसर निगारों में से हैं। आपकी मशहूर किताबों में फसाना अजाइब और शगुफ़ मोहब्बत शामिल हैं। सवाल नंबर 20 है, फैज़ अहमद फैज़ कौन सी तहरीक का हिस्सा थे? हल्का अरबाब ज़ौक़, रूमानवी तहरीक, तरक्की पसंद, अंजमन तरक्की उर्दू। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी तरक्की पसंद। जमील जालबी की किताब तारीख़ अदब उर्दू की कितनी जिल्दें हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 4। सवाल नंबर 22 है, बेवा की मनाजात किसकी नज़म है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, गालिब, हसरत मुहानी, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 23 है, किसी गैर ज़ुबान के लफ्ज़ को उर्दू में तब्दील करना डैश कहलाता है? तारुब, तफरीस, तारीद, तहनीद। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी तारीद। किसी गैर ज़ुबान के लफ्ज़ को उर्दू लबो लहजे में ढाल लेने को तारीद कहते हैं। इसे तोरीद भी कहते हैं। मसलन अंग्रेज़ी लफ्ज़ टमाटो को जब उर्दू लबो लहजे में ढाला गया तो ये टमाटर बन गया, इसलिए टमाटर मुअर्रिद कहलाएगा। ठीक इसी तरह दीगर अंग्रेज़ी अल्फाजों में बॉटल उर्दू के कालम में ढलने के बाद बोतल, लैंटैन, लालटैन और हॉस्पिटल हस्पताल बन गया। यूं ये तीनों लफ्ज़ यानी बोतल, लालटैन और हस्पताल मुअर्रिद कहलाएंगे। सवाल नंबर 24 है, आखिरी आदमी किसकी तहरीर है? इंतज़ार हुसैन, मीर तकी मीर, कुरतुल्लैन हैदर, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इंतज़ार हुसैन। सवाल नंबर 25 है, कुलियात किसे कहते हैं? किताबों का मजमुआ, शेरी मजमुआ, अफसानों का मजमुआ, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी शेरी मजमुआ। पहला सवाल है, खुदा गंजे को नाखन न दे, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? सताए हुए को इख्तियार न दे, खुदा जालिम को इख्तियार न दे, पागल अपना ही नुकसान करता है, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी खुदा जालिम को इख्तियार न दे। इस ज़रबुल मिसल के कुछ और मफहूम भी हैं, जिनमें अल्लाह पाक कम हौसला और कमीने आदमी को इख्तियार न दे, नाअहल को खुदा इख्तियार न दे वरना वो गलत काम करता है। सवाल नंबर 2 है, तय्यब खातिर का मतलब है? खुशी से, गमी से, नाराज़ी से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए खुशी। तीसरा सवाल है, वो किताब जिसमें शोरा के हालात वाक़यात लिखे जाते हैं कहलाती है? मकतूब, कुलियात, तज़किरा, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी तज़किरा। परवीन शाकर का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? शाकिर, बीना, शबाना, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी बीना। सवाल नंबर 5 है, कुलियात यगाना के मुसन्नफ़ हैं? मुशफ़िक़ ख्वाजा, असमत चुग़ताई, फ़रत इश्तियाक, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मुशफ़िक़ ख्वाजा। ख्वाजा साहब 19 दिसंबर 1935 को लाहौर में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 21 फरवरी 2005 को कराची में हुई। आपका असल नाम ख्वाजा अब्दुल हई था। आपके चचा ख्वाजा अब्दुल मजीद उर्दू की मारूफ लुग़त जामिअतुल लुग़ात के मुअल्लिफ़ थे। आपकी मशहूर किताबों में तहकीक नामा और सुखन दर सुखन शामिल हैं। सवाल नंबर 6 है, सपहर और दोपहर क़वाइद की रूह से क्या हैं? इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें नकरा, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी इसमें ज़र्फ़ ज़मा। सवाल नंबर 7 है, बेकार से बेगार भली का क्या मतलब है? बेकार रहने से मुफ्त काम करना बेहतर है, बेकार आदमी दूसरों की बुराई करता है, बेकार आदमी दूसरों के काम खराब करता है, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए बेकार रहने से मुफ्त काम करना बेहतर है। बेगार का मतलब है बगैर उजरत के काम करना। सवाल नंबर 8 है, बात लाख की करनी खाक की से क्या मुराद है? दावा बड़ा और अमल कुछ नहीं, फजूल गुफ्तगू करना, दूसरों के नुकसान का सोचते रहना, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए दावा बड़ा और अमल कुछ नहीं। सवाल नंबर 9 है,
لفظی تصویر کشی کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اسلوب، تمثیل، محاکات، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، محاکات۔ محاکات کا مطلب ہے منظر یا امر کی تصویر کشی یا منظر کشی کرنا۔ شاعری میں واقعات کی صورت گری کو محاکات یعنی امیجری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، ڈرامہ کی تعریف سب سے پہلے کس نے کی؟ سعد سلیمان، ارسطو، ولی دکنی، امیر خسرو۔ درست جواب ہے آپشن بی، ارسطو۔ انارکلی کی صنف کیا ہے؟ ناول، ڈرامہ، قصہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، ڈرامہ۔ مشہور ڈرامہ انارکلی امتیاز علی تاج نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، اقبال کی وہ نظم جو پابند نظم کی معراج ہے؟ طارق کی دعا، جاوید نامہ، طلوع اسلام، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، طلوع اسلام۔ سوال نمبر 13 ہے، حلوے مانڈے کرنا سے کیا مراد ہے؟ کسی کا نقصان کرنا، اپنا فائدہ سوچنا، کسی کی خوشامد کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، اپنا فائدہ سوچنا۔ حلوے مانڈے کرنا کا مفہوم ہے اپنا بھلا چاہنا، چاہے کوئی مرے یا جیے۔ سوال نمبر 14 ہے، استعارہ کے لغوی معنی ہیں؟ ادھار لینا، اشارہ کرنا، نقد لینا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، ادھار لینا۔ علامہ اقبال کی نظم خضر راہ میں خضر سے کتنے سوالات کیے گئے ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، 5۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو جس ہستی کا معنوی شاگرد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے ان کا اسم گرامی ہے؟ حافظ شیرازی، شیخ سعدی، عمر خیام، مولانا روم۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، مولانا روم۔ سوال نمبر 17 ہے، مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ راشد الخیری، سجاد حیدر جلدرم، مرزا محمد سعید، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، سجاد حیدر جلدرم۔ سجاد حیدر 1880 میں اتر پردیش کے علاقے بجنور میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 12 اپریل 1943 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ مشہور ادیب اور ناول نگار قرۃ العین حیدر کے والد ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، الفاروق کے مصنف کون ہیں؟ نذیر احمد، سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 18 ہے، ماورا کس شاعر کا پہلا مجموعہ کلام ہے؟ ساقی فاروقی، سلیم کوثر، نون میم راشد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، نون میم راشد۔ سوال نمبر 19 ہے، رسالہ تہذیب الاخلاق کس رسالے کی طرز پر تھا؟ ایسٹ اینڈ ویسٹ، اسپیکٹیٹر، زمانہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، اسپیکٹیٹر۔ سوال نمبر 20 ہے، درست جملہ کی نشاندہی کریں۔ اندھا کیا جانے سمندر کی بہار، اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، اندھا کیا جانے فصل کی بہار، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، اندھا کیا جانے بسنت کی بہار۔ سوال نمبر 21 ہے، وہ نظم جس میں ایک مصرع بار بار دہرایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترکیب بند، مخمس، ترجیح بند، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، ترجیح بند۔ اس میں آخری گروہ کا شعر یا مصرع ہر بند میں بار بار دہرایا جاتا ہے جسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، جبکہ ترکیب بند میں ہر ٹیپ میں نیا شعر ہوتا ہے۔ بعض نظموں میں ٹیپ کے شعر کی بجائے ٹیپ کا مصرع ہی بار بار دہرایا جاتا ہے۔ مجاز کی نظم آوارہ ترجیح بند کی ایک مثال ہے۔ اس کے ہر بند کے آخر میں اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں کی تکرار ہوئی ہے۔ ترجیح بند کی مثال میں مولانا جمیل الرحمن قادری کا ایک کلام پیش خدمت ہے جسے آپ ویڈیو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، گرمی، سردی، تاریکی اور تندرستی کون سی صنف ہے؟ اس میں ظرف مقام، اس میں ظرف زمان، اس میں کیفیت، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، اس میں کیفیت۔ اس میں کیفیت وہ اسم ہے جو اسم کی کسی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے اور قواعد کے مطابق اسے اسم سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس کے قواعد مندرج ذیل ہیں، یہ کا اضافہ یعنی غریب سے غریبی، حمزہ یہ کا اضافہ، برا سے برائی، ہٹ کا استعمال، نیلا سے نیلاہٹ،
پیلا سے پلاہٹ، پن کا اضافہ، بےہودہ سے بےہودہ پن، یت کا اضافہ، آدمی سے آدمیت، حیوان سے حیوانیت وغیرہ۔ سوال نمبر 23 ہے، رسالہ فنون کے مدیر کون تھے؟ احمد ندیم قاسمی، مشتاق احمد یوسفی، عطاء الحق قاسمی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، احمد ندیم قاسمی۔ سوال نمبر 24 ہے، جگن ناتھ آزاد کی آنکھیں ترستیاں ہیں کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خاکہ نگاری، سوانح نگاری، سفر نامہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، سوانح نگاری۔ سوال نمبر 25 ہے، غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خاکہ، سوانح نگاری، خطوط، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، خطوط۔ پہلا سوال ہے، شکوہ جواب شکوہ کون سی صنف میں لکھی گئی ہیں؟ ترکیب بند، مخمس، مسدس، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، مسدس۔ محاورے کے لیے کتنے لفظوں کا ہونا ضروری ہے؟ 1، 2، 3، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، 2۔ تیسرا سوال ہے، درست ضرب المثل کی نشاندہی کریں۔ ایک مچھلی سارے پانی کو گندا کرتی ہے، ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے۔ آپشن سی بھی درست ہے، یہ بھی بہت سی کتب میں لکھا ہوا ہے اور عام لوگ بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس ضرب المثل کا مطلب ہے، ایک نالائق آدمی سارے خاندان کو بدنام کرتا ہے، ایک برا آدمی ساری قوم کی رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن؟ غماز چمن اس شعر میں کیا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، کنایہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، استعارہ۔ غماز کا مطلب ہے چغل خور، غماز چمن کا مطلب ہوگا چمن کی چغلی کرنے والا۔ پہلے مصرے میں کہا گیا ہے کہ پھول کی خوشبو باغ کے راز باغ سے باہر لے گئی ہے، اور دوسرے مصرے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہی باغ کے چغل خور نکلے۔ سوال نمبر 5 ہے، درست فقرے کی نشاندہی کریں۔ پوری مجلس ڈیش میں ڈوب گئی، غم و عالم، غم و علم، غم و علم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، غم و علم۔ سوال نمبر 6 ہے، فلاحت کے معنی کیا ہیں؟ سرد موسم، کھیتی باڑی، بیزاری، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، کھیتی باڑی۔ سوال نمبر 7 ہے، جاد پیما کا مفہوم کیا ہے؟ مسافر، راستہ دکھانے والا، پیدل چلنے والا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، مسافر۔ سوال نمبر 8 ہے، بحر ظلمات کہتے ہیں بحر منجمد شمالی کو، بحر منجمد جنوبی کو، بحر الکاہل کو، بحر اوقیانوس کو؟ درست جواب ہے آپشن ڈی، بحر اوقیانوس کو۔ سوال نمبر 9 ہے، شاخ زیتون سے کیا مراد ہے؟ خوشی، خوشحالی، لچک، امن و آشتی؟ درست جواب ہے آپشن ڈی، امن و آشتی۔ سوال نمبر 10 ہے، فقرہ مکمل کریں۔ اسے ڈیش تو باہر چلا گیا، لگی، پڑی، ہوئی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، ہوئی۔ اسے ہوئی تو باہر چلا گیا۔ سوال نمبر 11 ہے، ضرب المثل مکمل کریں۔ مفت کی ڈیش قاضی کو حلال، مال، شراب، گندم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، شراب۔ مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال۔ چوپال کس کا مجموعہ ہے؟ پریم چند، رتن ناتھ سرشار، احمد ندیم قاسمی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، احمد ندیم قاسمی۔ کالی داس نے ڈرامہ شکنتلا کس زبان میں لکھا؟ سنسکرت، ترکی، ہندی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، سنسکرت۔ ایک اندازے کے مطابق کالی داس 4 صدی عیسوی میں کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 5ویں صدی عیسوی کے قریب گپتا سلطنت میں ہوئی۔ آپ اس دور میں سنسکرت زبان کے مشہور شاعر اور مصنف تھے۔ آپ کو سنسکرت زبان میں انگریزی زبان کے شیکسپیئر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ 1797 میں غالب پیدا ہوئے، 1817 میں سر سید،
1837 میں حال لی، بتائیں 1857 میں کون پیدا ہوا؟ مولانا محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، علامہ اقبال، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، مولانا شبلی نعمانی۔ آپ نے یورپی طرز پہ دارالمصنفین کے نام سے اردو کی تحقیقی اکیڈمی قائم کی۔ آپ کی مشہور کتابوں میں الفاروق، علم الکلام، الغزالی اور مقالات شبلی شامل ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، نرمی، تاریکی، بیداری گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ اس میں ظرف مکان، اس میں ظرف زمان، اس میں کیفیت، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، اس میں کیفیت۔ سوال نمبر 16 ہے، اردو میں تاریخی اشارے کے لیے کون سی اسراء استعمال ہوتی ہیں؟ داخلیت، رجائیت، تلمیع، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، تلمیع۔ سوال نمبر 17 ہے، مرزا غالب کے اردو دیوان کی کتنی جلدیں ہیں؟ 1، 2، 3، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، 1۔ آزاد نظم کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ اسماعیل میرٹھی، مرزا غالب، نون میم راشد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، نون میم راشد۔ سوال نمبر 19 ہے، ان میں سے کس شاعر نے اپنا موضوع ہجرت کو بنایا؟ منیر نیازی، ناصر کاظمی، مرزا غالب، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، ناصر کاظمی۔ سوال نمبر 20 ہے، کسی کی برائی یا عیب کرنا کہلاتا ہے؟ غرابت، حجب، داخلیت، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، حجب۔ سوال نمبر 21 ہے، اردو کیسے لکھیں کس کی تصنیف ہے؟ احمد حسن خان، رشید حسن خان، شمس الرحمان، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، رشید حسن خان۔ رشید خان 10 جنوری 1930 کو شاہجہاں پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 26 فروری 2006 کو شاہجہاں پور اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ بھارت کے معروف ماہر لسانیات، محقق، مدون اور شاعر تھے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں انشاء غالب، غالب فکر و فن اور اردو کیسے لکھیں شامل ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، کس کو زبان کی پیدائش، ارتقاء اور موت کا علم کہا جاتا ہے؟ لسانیات، علم عروض، علم تختی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، لسانیات۔ سوال نمبر 23 ہے، شاعری کے اوزان کی صحت جانچنے کا علم کیا کہلاتا ہے؟ علم بدیع، علم عروض، علم بیان، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، علم عروض۔ شہاب نامہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپ بیتی، خود نوشت، سوانح نگاری، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، آپ بیتی۔ کاف سے کاف تک سے کیا مراد ہے؟ درست تلفظ، ساری دنیا، کامیابی ملنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، ساری دنیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ایفرٹ آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا انداز اور کنٹینٹ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی کمبائنڈ پلے لسٹ پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔